بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجیے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آ رہی ہوگی۔ پلیز کمنٹ باکس میں اپنی رائے دے دیا کیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ کوئی بات نہیں بیٹا، کوئی بات نہیں بیٹا، اپنے سر سے اچھی طرح فری ہو کے نیچے آ جائے گا، اور کوئی جلدی نہیں، ہم ویٹ کر لیں گے۔ اس کی حالت کے پیش نظر وہ شگفتگی سے کہتی کمرے سے نکل گئی تو ان کے جملے کا مفہوم کو سمجھتی زالے کا چہرہ رونے والا ہو گیا تھا۔ سر، آپ کی مدر بہت غلط سمجھ رہی ہیں۔ دیکھیں، آپ پہلی فرصت میں انہیں جا کے بتائیں کہ جیسا وہ سمجھ رہی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ ان کے باہر نکلتے ہی اپنی قدور بھلائے اس کے نزدیک گئی جو پاکٹ سے موبائل نکال رہا تھا۔ کیا غلط نہیں ہوا؟ کیا سمجھ رہی ہیں اور کیا غلط نہیں ہوا؟ اس کے تجاہل عارفانہ سے استفسار کرنے پر اس کی رنگت مزید دہکنے لگی، جو انجانے میں ہی کسی کی نگاہوں کو اپنے ساتھ باندھنے لگی۔ وہ آپ بس انہیں یہ بتا دیں کہ آپ رات کو میرے ساتھ اس کمرے میں موجود نہیں تھے۔ اس نے آسان سے الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے اس کے سامنے مدعا بیان کرنے کی کوشش کی۔ میں ایسا کیوں بولوں جبکہ میں ساری رات یہاں اس کمرے میں تمہارے ساتھ موجود رہا ہوں؟ وہ اپنے الفاظ پہ زور دیتے ہوئے بولا تو اسے کمرے کی چھت خود پہ گرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ساری رات میرے ساتھ اسی کمرے میں؟ اس کے ہونٹ سرگوشی کے سے انداز میں پھڑپڑائے تو اب کی بار اس کے انداز پہ اس کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہ اسے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کھینچتا گڑبڑانے پہ مجبور کر گیا۔ تم اتنی شاکڈ کیوں ہو رہی ہو؟ کیا مجھ سے شادی نہیں کی تھی یا شادی کے تقاضوں سے بے خبر ہو؟ اس کے استہزائیہ انداز پہ اس کے انداز پہ پرزور قسم کی مزاحمت جاگی اور وہ اس کی گرفت میں پھڑپڑاتی دور ہونے کی سعی کرنے لگی، لیکن وہ اپنی گرفت مضبوط کرتا اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ ہماری شادی نارمل شادی نہیں تھی، یہ صرف اور صرف ایک گیم تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دے، کیونکہ اس شخص نے اسے بہت بری طرح سے شکست سے نوازا تھا۔ جبکہ اس کے چہرے پہ پھیلی بے بسی کو دیکھتے ہوئے وہ اس کے چہرے پہ جھکا اور اپنے استحقاق کے پھول کھلاتا اس کی بے بسی کے تاثر کو زائل کرتا وہیں سرخ رنگ دوبارہ سے بکھیرنے لگا جس نے کچھ ثانیے قبل اس کی نگاہ کو جکڑ لیا تھا۔ یہ شادی گیم تھی یا حقیقت، اس کا فیصلہ میں خود کروں گا، اور جس دن میں نے چاہا کہ مجھے تمہارے نزدیک آنا ہے تب مجھے کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ لیکن اس کے گلابی ہونٹوں پہ انگلی پھیرتے ہوئے وہ اس کی اپنی بے باک حرکتوں سے منتشر ہوتی سانسوں کی سست روی کا شکار کر رہا تھا۔ لیکن وہ دن ابھی نہیں آیا، اس لیے جلدی سے فریش ہو کے نیچے آؤ، ورنہ جتنی دیر لگاؤ گی ماما کی پوتے کے لیے فرمائش اسی قدر پرزور ہو جائے گی۔ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے وہ اس کے نیموا ہونٹوں کو دیکھتے ہوئے اپنے دل کو سنبھالے اسے آزاد کرتا دروازے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ اس کے لمس پہ چکراتی خاصی دیر کے بعد اس کے آخری الفاظ کا مفہوم سمجھتی زالے بند دروازے کو گھورتی بآواز بلند اسے گالیوں سے نوازنے لگی۔ کمینہ، ذلیل، لوفر، غصے میں بولتی وہ کلستی ہوئی واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ ساڑی اپنے سامنے پڑی سی گرین رنگ کی خوبصورت ساڑی کو دیکھ کے اس نے جس انداز میں چیخ ماری، مسز فرحان سمیت بیوٹیشنز بھی لمحے بھر کو دہل سی گئیں۔ کیوں، کیا ہوا؟ آپ کو ساڑی پسند نہیں ہے؟ انہوں نے نرمی سے اس سے استفسار کیا، جو ان کے لاڈلے سے
منسلک ہونے کے بعد انہیں بے حد عزیز ہو گئی تھی۔ پسند ہے لیکن اتنی نہیں کہ اسے پہن کے میں کوئی فنکشن اٹینڈ کروں، وہ جھرجھری لیتی ہوئی بولی تو اس کے صاف گو انداز پہ وہ کھل کے مسکرا دی۔ چلیں آج اسے پہن کے ٹرائی کریں، کیونکہ افغان کو ساڑی پسند ہے۔ ان کی بات پہ اسے جھٹکا سا لگا، کیونکہ جس قدر وہ شخص خشک مزاج تھا، یہ جملہ سن کے اسے اختلاف سا ہونے لگا۔ وہ انہیں انیا کے لیے پسند ہوگی، آپ پلیز مجھے کوئی اور ڈریس دے دیں، کیونکہ میں نے ایسے ہیوی ڈریسز کبھی نہیں پہنے۔ اب کی بار وہ مکمل سنجیدگی سے گویا ہوئی، کیونکہ اس کی زندگی ایسی شاندار ہرگز نہیں گزری تھی کہ وہ ایسے بھاری ڈریسز پہنتی۔ اس لیے آج ایسے ڈریسز دیکھ کے اسے اختلاف ہونے لگا۔ اچھا آپ پریشان نہیں ہو، آپ یہ فراک پہن سکتی ہیں۔ انہوں نے ایک سائڈ پہ پڑے باکس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے رسانیت سے کہا تو وہ کراہ اٹھی۔ کہاں وہ ٹاپ اور جینز پہننے والی من موجی لڑکی، کہاں یہ بھاری بھرکم مشرقی ڈریسز، لیکن اب وہ مزید نخرے نہیں دکھا سکتی تھی، اسی لیے چاروں نچار سر اثبات میں ہلاتی وہ باکس کی جانب بڑھ گئی۔ اس شخص کی کلر سینسز کتنی بکواس ہے۔ باکس سے نکلتی بلیک کلر کی خوبصورت فراک کو دیکھ کے وہ منہ بنا کے بڑبڑائی، کیونکہ وہ شوق اور برائٹ کلرز کی دیوانی تھی، لیکن نگاہ پہ اور اب اس فراک کا کلر دیکھ کے اس کا دل بجھ سا گیا۔ لیکن وہ ڈریس لے کے چینج کرنے چل دی کہ اسے جلدی سے فنکشن اٹینڈ کر کے واپس جانا تھا۔ یو آر لکنگ سو مسمرائزنگ، جیسے وہ فراک زیب تن کر کے باہر نکلی، بیوٹیشین اسے دیکھتے ہوئے بولی تو فطری طور پہ وہ ہلکا سا گھبرا گئی، لیکن پھر خود کو کمپوز کرتی اس کی جانب بڑھی، اور پھر وہ تھی اور بیوٹیشین کے ماہرانہ ہاتھوں کی پھرتیاں تھیں۔ آپ کو زیادہ تیار کرنے کا آرڈر نہیں تھا، لیکن آپ اتنے میں ہی بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ اس کے کانوں میں بلیک ڈائمنڈ کے چھوٹے چھوٹے ٹاپس پہناتی وہ ایک طائرانہ نگاہ اس پہ ڈالتی ہوئی بولی۔ تو زالے نے ایک نظر شیشے میں خود کو دیکھا تو نگاہ جیسے جکڑ سی گئی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مزید غور و فکر کرتی، دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا تو وہ دونوں چونکی، لیکن دروازے پہ ایستادہ افغان کو دیکھ کے بیوٹیشین جلدی سے باہر نکل گئی، جبکہ اس حلیے میں پہلا سامنا اس سے ہونے پہ وہ دل میں گھبرا گئی تھی، لیکن کچھ ظاہر کیے بنا وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اپنا دوپٹہ اٹھانے کے لیے بیڈ کی جانب بڑھی، جبکہ وہ اس پہ نظریں جمائے دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کی جانب بڑھنے لگا، جو سیاہ پیروں کو چھوتی فراک، جس کی سیاہ آئی سینے اس کی کلائیوں تک جاتی، اس کی سفید کلائیوں کو عجیب نکھار بخش رہی تھی۔ چہرے پہ فاؤنڈیشن کی ہلکی سی تہ لگائے وہ خوبصورت ہونٹوں کو سرخ رنگ سے چھپائے، گھنیری پلکوں کو مسکارے سے بوجھل کیے وہ کھلے بال دائیں کندھے پہ بکھرائے، بلیک ڈائمنڈ کے نفیس مگر سادہ سے سیٹ کے ساتھ سجی سنوری سی کھڑی اس کو اپنی جانب مکمل طور پہ مائل کر گئی۔ یہ اس طرح مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ دوپٹہ کندھے پہ سجاتی وہ کوفت سے بڑھوائی اور دھیرے سے اس کے پہلو سے نکلنا چاہا، لیکن اس نے اس کی نازک کلائی اپنی مضبوط گرفت میں لیتے ہوئے اس کی کوشش ناکام بنا ڈالی، جبکہ اس اچانک افتاد پہ وہ ہائی ہیلز کے ساتھ توازن برقرار نہ رکھ سکنے کے صورت میں ایک جھٹکے سے اس کے مضبوط کندھے سے آن ٹکرائی تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ وہ اس شخص کے نکاح کے اگلے روز والی جارحیت ہرگز نہیں بھولی تھی۔ تبھی دل میں خوفزدہ ہوتی وہ ظاہری طور پہ سنجیدگی سے بولی تو اس نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ تم اتنی ڈارک لپسٹک کیوں یوز کرتی ہو؟ اس کے سرخ ہونٹوں پہ گہری نگاہیں گاڑے وہ جس انداز میں بولا، زالے کا دل لرز اٹھا۔ آپ کو میری لپسٹک سے کیا ایشو ہے؟ مجھے ایسے ہی شوق کلرز پسند ہے، خشک لہجے میں کہتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کروانا چاہا، جب وہ اس کا ہاتھ چھوڑنے کے بجائے دوسرا ہاتھ اس کی کمر کے گرد حائل کرتا اسے اپنے بے حد نزدیک کر گیا۔ اس کی اس بے تحاشا قربت پہ زالے کا دل جیسے لرزنے لگا، کیونکہ اس سے بیزاری و ناپسندیدگی
دکھانے کے باوجود اس کا لمس اور اس کی قربت اس کے دل میں عجیب انداز میں اثر انداز ہوتی تھی۔ مجھے مسئلہ یہ ہے کہ اس کا شوق کلر مجھے ڈسٹرب کرتا ہے، معنی زمینی لہجے میں کہتے ہوئے اس نے انگوٹھا اس کے ہونٹوں پہ رکھتے ہوئے ہلکا سا دبایا تو اس کی پرتپش سانسوں اور جھلستی قربت سے اس کا اپنا چہرہ دیکھتا ہوا محسوس ہوا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنے طریقے سے اسے مٹا پاتا، زالے ایک دم سے چیخی، اینا تم! اس کی آواز اس قدر تیز اور غیر متوقع تھی کہ وہ لہجہ بھر کو غفلت برت گیا، جس کا فائدہ وہ اٹھاتی وہ پھرتی سے اس کی گرفت سے نکلی۔ یہ پیشنٹ ہے، کچھ دن پہلے ہی ایکسیڈنٹ کیس کی وجہ سے یہاں ایڈمٹ ہوئے تھے۔ بھائی کی سنجیدگی کو محسوس کرتے ہوئے اس نے تفصیلاً جواب دیا اور انٹرکام اٹھا کے خان کو چائے لانے کا بولا۔ آپ نے چہرے پہ رومال کیوں باندھا ہوا ہے؟ اب کہ زالے ڈائریکٹ بلیک ایگل سے ہی مخاطب ہوئی تو وہ بھرپور انداز میں چونکا اور ایک محتاط نگاہ افغان کے بترتیج سرد پڑتے تاثرات سے سجے چہرے پہ ڈالی۔ ایکچولی میرا چہرہ دیکھنے سے دنیا والوں کے ڈر کے مارے بے ہوش ہو جانے کا خدشہ بہت زیادہ ہے، اسی لیے اسے چھپا کے رکھتا ہوں۔ ایک پرتپش نگاہ لب کچلتی، کسی قدر خوفزدہ دکھتی زرشے پہ ڈالتے ہوئے اس نے نگاہوں کا رخ افغان کی جانب پھیر دیا، جو نہ جانے اس قدر ضبط کا مظاہرہ کیوں کر رہا تھا۔ زرشے، اپنے پیشنٹ کو جلدی فارغ کریں۔ افغان کی سپاٹ آواز گونجی تو اس کے ہونٹوں پہ بے ساختہ مسکراہٹ بکھر گئی، لیکن اس سے پہلے کہ زرشے یا وہ کوئی رد عمل دیتے، غیر متوقع نسوانی آواز پہ وہاں موجود سبھی نفوس ٹھٹک سے گئے کہ اس کی جانب دیکھتی زالے پہلو میں بیٹھے شرافگن کی موجودگی کو سرے سے نظر انداز کرتی جس اشتیاق سے بولی۔ زرشے کا چہرہ اسی شدت سے زرد پڑا اور دل میں بے ساختہ بھاپڑ جل اٹھے۔ آپ کی آنکھیں بہت پیاری ہیں، جسٹ واو! ہنس لینے والے انداز میں آنکھیں گھما کے اس نے افغان کی مارے ضبط کے سرخ ہوتی آنکھیں اور تنا ہوا چہرہ دیکھا تو افغان کا جی چاہا انہی شاطر آنکھوں کو نکال کے اس کے ہاتھ پہ رکھ دے۔ انفیکٹ آپ کی پلکیں بہت پیاری ہیں، ایسے لگ رہا ہے جیسے مسکارا لگا کے انہیں خم دیا گیا ہے۔ آہ! وہ اس کی قدرتی طور پر خمدار پلکوں کو دیکھتے وہ نرم بول رہی تھی تو زرشے کو سینے میں بے تحاشا گھٹن ہونے لگی، لیکن اس کے الفاظ کی روانی میں خلل تب پڑا جب اپنی کمر کے گرد اچانک لپٹے ہاتھ کی گرفت ناقابل برداشت ہوئی تو وہ دھیرے سے کراہ اٹھی اور بہت بے ساختگی سے اپنے مسکارے سے بوجھل پلکیں اٹھا کے اس کی جانب دیکھا جو اس کی جانب متوجہ نہیں تھا، لیکن اس کے ہاتھ کی مضبوط گرفت اور چہرے کے پتھریلے تاثرات چیخ چیخ کے کہہ رہے تھے کہ اب کی بار وہ مزید کچھ بولی تو اس کی زبان اب ہاتھوں سے بند نہیں کی جائے گی۔ اس کے چہرے کے تاثرات جانچتے ہوئے اسے اپنے دل کی دھڑکن لہجے بھر کو سست پڑتی محسوس ہوئی، جبکہ اس کی بات کے جواب میں اب کی بار وہ افغان کی حالت دیکھ کے ضبط نہ کر سکا اور اس کا زندگی سے بھرپور لہجہ کمرے کی فضا کو مہکا گیا جو بفرے بیٹھے افغان کو مزید سلگا گیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس کے جبڑے توڑتا وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور سب پہ طائرانہ نگاہ ڈالی۔ آپ کی تعریف کا بہت شکریہ مسز عالم، آپ کے یہ الفاظ میں ہمیشہ کے لیے سنبھال کے رکھوں گا کیونکہ یہ میرے لیے کسی خزانے سے کم نہیں ہے۔ افغان کی سلگتی آنکھوں میں اپنی شریر نگاہیں گاڑتے ہوئے وہ جس نظریے سے بول رہا تھا وہ سمجھتے ہوئے اس نے شدت ضبط سے اپنی مٹھیاں زور سے بھینچی، جبکہ زالے ناسمجھی سے اسے دیکھتی سر از بات میں ہلا گئی۔ اوکے ڈاکٹر زرشے، میں چلتا ہوں، آپ اپنی فیملی سے ملنے کے بعد مجھے دیکھ سکتی ہیں۔ اس کے زمینی الفاظ پہ اس نے سراسیمگی سے اسے دیکھا تو وہ آنکھ ونک کرتا وہاں سے چلا گیا تو اس جسارت پہ اس نے لرز کے بھائی کی جانب دیکھا جو اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اس نے بے ساختہ تشکر بھری سانس خارج کی،
لالا آپ نے مجھے آنے کا بتایا نہیں، اور بھابھی کو بھی ساتھ لانا تھا تو مجھے انفارم کر دیتے، میں گھر پہ ہی رک جاتی۔ اب ادھر تو بھابھی کو وقت ہی نہیں دیا جا رہا۔ اس کے جاتے ہی وہ مکمل طور پہ ان کی جانب متوجہ ہوتی ہوئی بولی، تو شرافگن نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے مسکرا کے اسے دیکھا۔ بس اچانک ہی پروگرام بن گیا، تمہاری بھابھی کو ہاسٹل ڈراپ کرنے جا رہا تھا، سوچا تم سے ملوا دوں، روانی میں کہتے ہوئے تمہاری بھابھی اس کے ہونٹوں سے پسلا تو زالے نے حیرت سے اسے دیکھا، جو اس کی آنکھوں کے تاثر کو سمجھتا بھی اندیکھا کر گیا۔ بہت اچھا کیا آپ نے، بہت اچھا سوچا آپ نے، آئیں بھابھی آپ کو ہاسپٹل کا وزٹ کرواتی ہوں۔ وہ شرافگن کو بار بار پہلو بدلتے دیکھ کے زالے سے مخاطب ہوئی اور اسے ساتھ لیے دروازے کی جانب بڑھی، تو افغن نے سر صوفے کی پشت سے ٹکاتے ہوئے کچھ لمحے قبل کے واقعات کو سوچنے لگا، جب اس کے پرسنل نمبر بلیک ایگل کی کال آئی تھی۔ بڑے سے پرتعیش اور کشادہ کمرے میں اس وقت سگریٹ اور شراب کی ملی جلی بو نے ماحول میں عجیب گھٹن سی پیدا کر رکھی تھی، جبکہ اس گھٹن زدہ ماحول میں بڑی اسکرین پہ تیز تیز بولتی اینکر کی آواز نے ایک عجیب سا شور برپا کر رکھا تھا۔ لیکن صوفے پہ بیٹھے اس فرد پہ نہ تو اس شور کا اور نہ ہی اس بو کا کوئی اثر ہو رہا تھا، بلکہ وہ بہت پر لطف انداز میں اس حرام مشروب کے گھونٹ بھرتے ہوئے اسکرین پہ لگی نیوز کو سن رہا تھا، جہاں پٹر پٹر بولتی نیوز اینکر اس کے نام کو ایک اور بلند مقام دینے کی کوشش کر رہی تھی، بقول اس کے ایک مہذب اور سماج سیوا انسان نواز عالم پہ اسی کے گھر کے سامنے قاتلانہ حملہ کر کے اسے اس کے نیک مشن سے ہٹانے کی گھٹیا کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کوشش کے عوض عوام پاگل ہو رہی ہے اور مسلسل سراپا احتجاج ہے کہ انہیں اپنے نیک پرور لیڈر کے ساتھ کے لیے انصاف چاہیے۔ اس کی نیوز کا لب لباب سن کے وہ اپنے جسم سے پہ لگی ہوئی چوٹوں کو فراموش کر چکا تھا۔ اگر ان 2 گولیوں کے بعد اسے اس قدر فائدہ مل رہا ہے تو یہ گولیاں اس کے لیے لکی چارم تھی، اور اسی لکی چارم کو استعمال کرنے کے لیے وہ کل پبلک میں نکلنے کا ارادہ رکھتا تھا، کہ تاکہ وہ اس مشتعل عوام کو اپنے حق میں ہموار کرے اور اپنے نامعلوم دشمن کو باور کروا سکے کہ اس پہ ہاتھ ڈالنا اب اس کے لیے بھی مشکل ہے، کیونکہ اس کے پاس عوام کی سپورٹ تھی۔ مگر وہ اپنے خیالات اور مکروہ ارادوں میں مصروف یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے نامعلوم دشمن کے پاس جو سپورٹ تھی وہ اس کی عوام کی سپورٹ پہ 10 گنا بھاری تھی، اور یہ وقت بتانے والا تھا ان سپورٹروں کا مقابلہ کس قدر تباہ کن ہونے والا ہے۔ کچھ دیر قبل جب وہ اپنی بلیک فراک کو چٹکیوں میں تھامے سہج سہج کے قدم رکھتی سیڑھیاں اتر رہی تھی، جب 4تھی سے 5ویں سیڑھی پہ ہی افغن اس کے ہم قدم ہوا، اور اس کے کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے قبل اپنا مضبوط بازو اس کی کمر کے گرد حائل کرتے ہوئے سیڑھیاں اترنے لگا۔ سر، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کے اس قدر اچانک لمس اور قربت پہ بے تحاشا گھبراتی وہ اس کی گرفت میں تڑپ اٹھی، لیکن ایک انچ بھی فاصلہ نہ بڑھا سکی۔ آنکھوں اور عقل کا استعمال بروقت کر لو تو ان بے مقصد سوالوں کی نوبت کبھی نہ آئے۔ وہ اس کے سوال پہ بہت ٹھنڈے انداز میں طنز کرتے ہوئے اسے جھلسا کے رکھ گیا۔ ہاتھ ہٹائیں اپنا، چلنا مجھے خود بھی آتا ہے۔ اس کے طنز کے جواب میں وہ بے لچک انداز میں گویا ہوئی، تو اس نے ایک سرد نگاہ اس کے خوشنما چہرے پہ ڈالی، تو نہ چاہتے ہوئے بھی زالے کی پلکیں اس کی اس نگاہ پہ لرز اٹھی، اور دل دھڑک کے اپنی موجودگی کا احساس دلانے لگا کہ اس نگاہ کی ٹھنڈک نے جسم بھر کو سنسنا سا دیا تھا۔ اب اگر منہ سے ایک لفظ بھی نکالا تو سیڑھیوں سے نیچے گرا دوں گا۔ وہ خوفناک لہجے میں اسے وارننگ دیتے ہوئے بولا،
تو اس کے الفاظ پہ ایک گہری خاموشی اس کے اندر اترنے لگی، لیکن اپنی کیفیت کے برعکس وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ مجھے کہا مجھے موت کا ڈرامہ نہ دیا کریں، مجھے موت سے ڈر۔ سر، وہ سنجیدگی سے بول رہی تھی جب اچانک افغان نے اسے گھماتے ہوئے اس کی کمر سیڑھیوں کی جانب کرتے ہوئے اسے ہلکا سا دھکا لگایا تو اس نے بے ساختہ لرز کے اسے پکارتے ہوئے ہاتھ اس کی سمت بڑھاتے ہوئے گویا سہارا لینے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ سیکنڈ بھر بے حس بنا اس کے ہاتھوں کو تھامنے کے بجائے اسے نیچے کی طرف جھکتے ہوئے دیکھتا رہا۔ لیکن اس سے قبل کہ وہ پیچھے سیڑھیوں پہ گرتی، اس نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے ایک جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچا تو وہ سیدھی اس کے کشادہ سینے سے آ لگی۔ اپنے سینے سے لگی ظالم میر کے دل کی تیز دھڑکنیں اپنے سینے پہ محسوس کرتا وہ ان لمحوں کو امر کرنے لگا۔ موت سے ڈرنا سیکھو ظالم میر، اور زندگی کے لیے لڑنا۔ اگر زندگی کے لیے لڑنا نہ سیکھ سکی تو میں تمہیں موت سے ڈرانا سکھا دوں گا۔ بہت دبے الفاظ میں اسے بہت کچھ باور کروانے کی کوشش کرتا، وہ اسے اپنی باہوں کے مضبوط حصار میں سے آزاد کرتا، اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتا، سیڑھیاں اترنے لگا، جبکہ اس کی جانب ہلکا سا رخ موڑ کے اسے حیرانگی سے دیکھتی۔ ظالے اس کی بات سمجھنے کی سعی کر رہی تھی۔ تم مجھ پر سے اپنی نگاہیں ہٹا سکتی ہو کیونکہ ہم لان میں پہنچنے والے ہیں۔ اس کی حیران نگاہیں خود پہ محسوس کر کے وہ بنا اس کی جانب دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا تو وہ لاشعوری طور پر ہلکا سا گڑبڑا گئی۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ لوگوں میں اپنی دہشت پھیلا کے موت کو ایک تماشا سمجھنے والا انسان اپنی ہی بیوی کو موت سے ڈرنے کا سبق کیوں دے رہا ہے۔ اپنی گڑبڑاہٹ پہ اگلے ہی پل قابو پاتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولی تو شرافگن کے چہرے کے تاثرات میں فوری تغیر برپا ہوا، جسے کمال مہارت سے چھپاتے ہوئے اس نے گردن گھما کے اسے دیکھا جو اس کے بے حد نزدیک کھڑی اس کے حواسوں پہ سوار ہو رہی تھی۔ سیاہ ساڑی میں ملبوس اس کا نازک سراپا جبکہ ملائم چہرے پہ سجی سرخ لپسٹک کو دیکھ کے اس کی نگاہوں میں کچھ لمحے قبل کا منظر لہرایا تو اچانک وہ بنا ماحول کی پرواہ کیے بغیر اس کے چہرے پہ جھکتے ہوئے اس کے چہرے پہ رنگ بکھیرنے لگا۔ لان کے انٹریس پہ کھڑی ظالے اس کی اچانک اس بے باک حرکت پہ لڑکھڑا سی گئی تھی اور بے ساختہ سہارے کے لیے اس کے بازو کو دبوچا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ خود کو اس سے الگ کر پاتی، افغان کے عقب میں انیا کا فق چہرہ دکھائی دیا تو اس کی اعصاب جیسے سن سے ہو گئے۔ جان غسل لمحات کے بعد جب وہ اس سے قدرے فاصلے پہ ہوا تو اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے افغان کے چہرے پہ بے ساختہ مسکان پھیل گئی، جسے دیکھ کے نہ چاہتے ہوئے بھی ظالے کا چہرہ لہو چھلکانے لگا جبکہ کانوں سے گویا دھواں نکلنے لگا۔ اب شاید تمہیں سمجھ آ گئی ہو کہ میں تمہیں موت سے ڈرنے کا کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں ہی تمہارے لیے سب سے بڑی موت ہوں جو جب چاہے تمہارے چہرے سے رنگ چرانے کا سبب بن سکتا ہے اور تمہاری سانسوں کو بھی روک سکتا ہے، سرد لہجے میں کہتے ہوئے اس نے اس کے ہونٹوں کو انگلی سے رگڑا تو اس کے الفاظ پہ الجھتی ظالے کے بدن میں انجانی سی خوف کی لہر دوڑ گئی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ اپنا اصلی خول خود پہ چڑھاتی اس کے عقب میں دیکھتی بولی، معاف کیجیے گا سر، لیکن ابھی آپ میرے ہونٹوں سے رنگ چرانے کے ساتھ ساتھ کسی اور کی سانسیں بند کر گئی ہیں۔ آنکھ کے اشارے سے عقب میں کھڑی انیا کو نشانہ بنا کے وہ وہاں سے آگے بڑھ گئی تو افغان بے ساختہ انیا کی جانب مڑا، جبکہ وہاں سے ہٹتی ظالے موبائل کی اسکرین پہ اپنا چہرہ دیکھتی، اپنی منتشر دھڑکنوں کو اعتدال میں لانے کی کوشش کرتی، دل میں اسے کوس رہی تھی جو ایک بار پھر سے اسے ہرا گیا تھا۔
لیکن اس کے بعد پورے فنکشن کے دوران وہ ایک بار بھی اس کے ہتھے نہیں چڑھی، بلکہ مسز فرحان کے ساتھ ہی ان کے مہمانوں سے ملنے لگی، جن سے اس کی توقع کے مطابق اسے مسز شرافگن عالم کے نام سے متعارف کروایا گیا اور اس کی پذیرائی کی گئی۔ زالے جائیں، افغان کو بلا کے لائیں، ابھی فوٹو سیشن کروانا ہے۔ مہمانوں سے میل ملاپ اور کھانے کے بعد جب مسز فرحان نے اسے مخاطب کیا تو وہ گڑبڑائی اور ایک طائرانہ نگاہ لان میں دوڑائی تو حسب توقع وہ ابھی بھی انیا شیرازی کے ساتھ ہی مشغول تھا۔ آنٹی، وہ ابھی اپنی فیانسی کے ساتھ مصروف ہیں، تو آپ بعد میں انہیں بلوا لیجیے گا۔ اسے نہیں معلوم تھا، لیکن بات کرتے کرتے اس کی نگاہوں اور لہجے میں ایک حسد سا چھلکنے لگا، جسے محسوس کر کے مسز فرحان مدھم سا مسکرا دی اور پھر ملازم کے ذریعے شرافگن کو بلوا لیا۔ لیکن جیسے ہی شرافگن ان کے نزدیک آیا تو اس کے ساتھ چپکی انیا کو دیکھ کے اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ ہیلو آنٹی۔ وہ اگرچہ ان سے مل چکی تھی، لیکن انہیں دوبارہ سے دیکھ کے وہ چہکتے ہوئے بولی تو انہوں نے مسکراتے ہوئے سر ہولے سے خم کیا۔ افغان، زالے کو ساتھ لیں اور آئیں، ابھی فوٹو سیشن کا ٹائم ہے نا، انہوں نے نرم لہجے میں کہتے ہوئے زالے کی جانب اشارہ کیا، جو اس وقت اس کی بجائے پورے لان کو دیکھ رہی تھی۔ آنٹی، آپ کا فوٹو سیشن پورا شہر دیکھتا ہے، مختلف نیوز پیپرز میں آئے گا، تو میرے خیال میں اس لڑکی کی شمولیت آپ کے فوٹو سیشن کو تباہ ہی کرے گی۔ انیا اپنے اندر کی جلن کو زیادہ دیر چھپا نہ سکی اور کچھ لمحے قبل دیکھے گئے منظر کی کڑواہٹ بیان کر گئی، جبکہ اس کے الفاظ پہ پیچ و تاب کھاتی زالے فوراً اس کی جانب مڑی۔ جب میری اس فیملی میں شمولیت سے اس فیملی کو کچھ نہیں ہوا، تو ایک آدھ فوٹو سے میرے خیال میں کوئی بہت زیادہ تباہی نہیں ہوگی، اسی لیے آپ ذرا مہربانی کر کے تھوڑی دیر کے لیے سر ہمیں ادھار دے دیں تاکہ ہم فیملی فوٹو سیشن مکمل کر سکیں۔ بولنے پہ آتی تو وہ شرافگن سے نہ ڈرتی تھی، تبھی وہ بنا کوئی لحاظ رکھے بولی تو بولتی چلی گئی، کیونکہ اتنا تو اسے یقین تھا کہ وہ چاہے اسے بیوی نہ سمجھتا ہو، لیکن اپنی ماں کے سامنے وہ اپنی ملازم کو بھی نہیں ڈانٹے گا۔ اور ہوا بھی یہی، لیکن انہوں نے ابھی 2 سے 3 تصاویر ہی بنوائی تھیں جب افغان کے پرسنل موبائل پہ ایک مخصوص سی رنگ ہوئی تو اس کا ماتھا فوراً ٹھنکا۔ تبھی فوٹوگرافر کو اشارے سے روکتا وہ جیب سے موبائل نکالتا، آن کر کے کان سے لگا لیا۔ آپ کے بھائی لائن پہ ہیں، انہیں جلدی سے بتائیے کہ میں آپ کو ہراس کر رہا ہوں۔ دوسری جانب سے سنائی دیتے ان الفاظ پہ اس کا دماغ گھوم کے رہ گیا۔ کال فوراً بند کرتے ہوئے اس نے مسز فرحان کو دھیرے سے کچھ سمجھاتے ہوئے زالے کا ہاتھ پکڑا اور بنا کسی کی کوئی پرواہ کیے وہ عالم پیلس سے نکلتا چلا گیا، جبکہ یہ سب ساکھ نگاہوں سے دیکھتی انیا شیرازی تہی دامہ وہیں لان کے وسط میں کھڑی رہ گئی۔ ہاں 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 ہاں۔ جیسے ہی اس نے دروازے سے اندر قدم رکھا تو اس کے بے ہنگم کہکہے نے اس کا استقبال کیا اور پھر یکایک یہ کہکہا کہکہوں میں تبدیل ہو گیا۔ مطلب دی گریٹ شرافگن عالم، جو کسی پہ ایک نظر ڈالنا گوارا نہیں کرتا، اس کی بیوی اس کی موجودگی میں ایک کنڈے کی آنکھوں کی تعریف کر رہی تھی۔ واو! زور زور سے ہنستے ہوئے وہ اپنے بیڈ سے کھڑا ہوتا اس کی جانب دیکھنے لگا، جو ماتھے پہ گہرے بل ڈالے اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اپنی بکواس بند کرو گے؟ اس کی ہنسی پہ تپتے ہوئے وہ غرا کے بولا تو اس نے فوراً اپنی ہنسی کو بریک لگاتے ہوئے اس کی جانب دیکھا اور پھر یکایک اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ ویسے میں سوچ رہا تھا، اس نے بات کے دوران وقفہ لیا تو اس کے اس فضول سسپینس پہ اس نے اکتا کے اس کی جانب دیکھا کہ اپنی آنکھوں کی ایک تصویر بنا کے بھابھی کے وہ خباثت سے مسکراتے ہوئے بول رہا تھا جب وہ اس کی جانب لپکا۔ تیری تو! اس کو گردن سے دبوچتے ہوئے اس نے ایک زوردار مکہ اس کے پہلو میں مارا تو وہ کراہ اٹھا۔ میری ڈاکٹر کے ہاسپٹل میں مجھ پہ تشدد مت کر، سالے! وہ دبی دبی آواز میں چلایا
اب اگر تم نے میری بیوی کا نام لیا تو میں نام و نشان مٹا دوں گا، اور یہ بات یاد رکھو کہ بالاج مصطفیٰ کے زرشے سے ملنے میں فقط 2 ہی دن باقی رہ گئے ہیں، اسی لیے میری بیوی کی اپنی آنکھوں سے پسندیدگی کو بھولو اور آنے والے وقت کی تیاری کرو۔ اسے یوں ہی گردن سے دبوچتے ہوئے اس نے سرد لہجے میں اسے بہت کچھ باور کروایا، تو وہ گھوم کے اس کے حصار سے نکلا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن ایک بات تو بتا۔ اپنی گردن سہلاتے ہوئے وہ بولا تو اس نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ تو نے واقعی ارینج میرج ہی کی ہے نا؟ اس کے انداز میں نہ چاہتے ہوئے بھی شرافگن کے چہرے پہ مسکان پھیل گئی، لیکن اس سے قبل کہ وہ اسے کوئی جواب دیتا کہ زرشے کے ساتھ زالے اندر روم میں داخل ہوئی تو وہ نامحسوس انداز میں بلیک ایگل سے فاصلے پہ ہوا۔ میں آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ زرشے کو دیکھتے ہوئے اس نے گویا اپنی موجودگی کا دفاع کیا، لیکن زرشے اس وقت اس کی وہاں موجودگی کو نہیں جج کر رہی تھی، بلکہ اس کا سارا دھیان اس وقت اپنے ساتھ کھڑی زالے کی طرف تھا۔ لالا بھابھی، اچانک وہ چلا کے کہتی۔ زالے کے لہراتے ہوئے وجود کی جانب بڑھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اسے تھامتی، اس کی ناک سے نکلنے والا لہو ٹپکتے ہوئے زمین پہ جا گرا۔ اسی لمحے افغن نے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں سنبھالنے کی سعی کی، مگر وہ بھی اس کے بھربھری ریت کی مانند بکھرتے وجود کے ساتھ نیچے فرش پہ بیٹھتا چلا گیا۔ دکھتے سر اور بھاری ہوتی پلکوں کے ساتھ اس نے کروٹ بدلی تو ہونٹوں سے ایک سسکاری سی نکلی۔ جب اس کے ساتھ لیٹی منتشا فوراً اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ زالے، اس نے اس طرح بھی کیفیت میں اسے پکارا، لیکن تب تک وہ دوبارہ نیند میں کھو گئی تھی۔ مگر آدھا گھنٹے بعد جب اس نے دوبارہ کروٹ بدلی تو اب کی بار اس کے چہرے کے بگڑتے زاویے بتا رہے تھے کہ اس کی نیند میں خلل پڑ چکا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے بلاتی، مسز جوزف زوردار انداز میں دستک دیتی ہوئی اندر داخل ہوئیں اور بنا اس کی حالت کی پرواہ کیے بغیر اونچی آواز میں بولی، زالے مادام، اگر آپ نے اگلے 5 منٹ میں فریش ہو کے یہ چائے کا کپ ہاتھ میں نہ لیا تو آئندہ پوری زندگی کے لیے یہ ہاتھ چائے سے محروم رہیں گے۔ ان کے طنزیہ لہجے میں ایک واضح تنبیہ تھی، جسے محسوس کر کے اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں اور لحظہ بھر کے لیے انہیں گھورنے کے بعد وہ ایک دم سے بستر سے نکلی تو چکرا سی گئی۔ اس کے چکرانے پہ منتشا آگے بڑھی ہی تھی کہ مسز جوزف کے مخصوص اشارے پہ وہ وہیں رک